الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ زخرف کی آیت نمبر 58 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی ان کافروں نے، قریش کے کافروں نے کہا، آلہتنا خیرن، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ لوگ اس کی مثال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نہیں کی آپ کے لیے مگر جھگڑے کے طور پر، جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ لوگ ایک جھگڑالو قوم ہیں۔ یعنی اس آیت کا تعلق گزری ہوئی آیت سے ہے، آیت نمبر 57، اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، یعنی کافروں کے متعلق اور ان کے بتوں کے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی اللہ کو چھوڑ کر، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ لوگ غضبناک ہو گئے، کفار و مشرکین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائے تو لوگ غضبناک ہو گئے، اور ابن زبعرہ نامی ایک شخص کافر، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیت ہمارے لیے خاص ہے؟ ہمارے لیے اور ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے معبودوں کے لیے، یہ تمام امتوں کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہیں یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی، اور تمام امتوں کے لیے اور ان کے معبودوں کے لیے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ اکیلا تنہا معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو خدا بنا لی اپنی طرف سے، جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کیا کر رہے ہیں، جن بتوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جن بتوں کی یہ لوگ، جن بتوں کو یہ پوجتے ہیں، کفار مکہ، مکے کے کفار، قریش کے کفار، جن بتوں کو خدا سمجھتے تھے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور یہ کفار بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ابن زبارہ نے کہا کہ خاص یہ امت محمدیہ کے کافروں کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمام کافروں کے لیے یہ حکم ہے، یعنی گزری ہوئی امتوں میں جو کافر تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ان کے بت یعنی جن بتوں کو، جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، جن بتوں کو، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ابن زبارہ نے کہا کہ کیا آپ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور ان کے والدہ کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نصارہ ان دونوں کو خدا مانتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نصارہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے لوگ، اور عزیر علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان کو بھی بعض لوگ خدا مانتے ہیں۔
تو کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ فہین کا اگر یہ لوگ جہنم میں اگر ہیں، ابن زبارہ کہنے لگا کہ تو ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں۔ بس وہ لوگ خوش ہو گئے کفار و مشرکین اور ہنسنے لگے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے اور کافروں کا رد فرمائے۔ بعد والی آیت میں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری جانب سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور جتنے ایمان والے سب انبیاء اور سب رسول اور ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ آیت کے بعد آیت نمبر 58، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی ان کافروں نے کہا قریش کے، آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام؟ یعنون، وہ لوگ مراد لے رہے ہیں کہ ان آلہتنا عندک لیست بخیر من عیسیٰ، یعنی وہ لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ ہمارے معبودان باطلہ آپ کے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ بس جب عیسیٰ علیہ السلام جہنم کا ایندھن ہوں گے تو ہمارے معبودان باطلہ کا معاملہ تو اور زیادہ معمولی ہے۔ یعنی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھنے لگے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے، بعد عیسائی ان کو خدا مانتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ تو آیت میں یہ کہا گیا کہ تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو لیکن ابن زبارہ نہیں سمجھا یہ بات کو، لفظ ما استعمال کیا گیا، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا، یعنی ان چیزوں کے لیے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بت مراد ہے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ بتوں میں عقل نہیں ہوتی، جن کو یہ لوگ پوجتے تھے، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اب یہ لوگ یہ کہنے لگے ما ضربوا هذا المثل، اے محبوب ان لوگوں نے، ان کافروں نے یہ مثال آپ کے لیے نہیں دی مگر جھگڑا کرنے کے لیے، الا لاجل الجدل والغلبة في القول، مگر جھگڑا کرنے کے لیے اور بات میں غالب آنے کے لیے، لا لطلب المیز بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے نہیں، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ ایک جھگڑا کرنے والی، بحث کرنے والی قوم ہے۔ لد شدائد الخصومہ دأبهم اللجاج، وذلك ان قوله تعالى انکم وما تعبدون لم يرد به الا الاصنام، لان ما لغیر العقلاء الا ان ابن الزبارة بخداعه لما رأى كلام الله محتملا لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير، وجد للحيلة مسافا فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على طريق اللجاج والجدال وحب المغالبة والمكابرة، وتوقع في ذلك فتوقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اجاب عنہ ربہ۔ یعنی یہ لوگ اس قسم کی بات کرنے والے لوگ، یہ جھگڑا کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور وہ جس کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس سے مراد یہاں پہ اصنام ہے، بت مراد ہیں، کیونکہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا، مگر یہ کہ ابن زبارہ نے اپنے دھوکہ دہی کے ذریعے جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ کے کلام میں احتمال ہے، اس کا جو لفظ ہے یہ احتمال رکھ رہا ہے عموم کا، اس کے جاننے کے باوجود کہ اس سے مراد اصنام ہے، بت مراد ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہے، تو وہ ایک بہانہ تلاش کیا، ہو لفظ ما کے ذریعے استدلال کرنے لگا، لیکن اس کا استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام عقلاء میں سے، تو وہ لوگ مراد نہیں ہیں یہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جواب دیا ہے لوگوں کا اور فرمایا کہ ان ہوا ما عیسیٰ الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک بندے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کسائر العبید، جیسا کہ دیگر بندے ہیں، انعمنا علیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک بندے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے احسان فرمایا، بن نبوت، نبوت دے کر،
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے آئیڈیل ایک مثال ہم نے بنا دی. وَصَيَّرْنَاهُ عِبْرَةً عَجِيبَةً، اور ہم نے ان کو ایک حیرت انگیز ایک نشانی ہم نے ان کو بنا دی. کالمثل السائر لبنی اسرائیل، اس مثال کی طرح جو بنی اسرائیل کے لیے جاری و ساری ہوگی. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ أَيْ بَدَلًا مِنْكُمْ كذا قاله الزجاج. وقال جامع العلوم لجعلنا بدلكم ومن بمعنى البدل يخلفون في الأرض أو يخلف الملائكة بعضهم بعضا. وقيل لو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور لجعلنا منكم لولدنا منكم يا رجال ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام. ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے تمہارے بدلے میں یا تم سے ہم فرشتوں کو پیدا کر سکتے فی الارض، زمین پر، جو تمہارے خلیفہ بنیں گے، جو تمہارے جانشین بنیں گے. یعنی تمہارے بدلے میں ہم فرشتوں کو رکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. من یہاں پر بدل کے معنی میں، یعنی منکم ای بدلکم، یعنی تمہارے بدلے میں ہم فرشتوں کو یہاں پر بنا سکتے ہیں. یعنی تم کو ہٹا کر ہم فرشتوں کو بھی زمین کا وارث اور مالک بنا سکتے ہیں، جو تمہارے جانشین بنیں گے زمین پر، یا فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے. وقیل، اور کہا گیا کہ لو نشاء، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں ہماری قدرت کی وجہ سے علی عجائب الامور، حیرت انگیز کام جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. عجائب الامور، نادر اور حیرت انگیز چیزوں پر ہم قدرت رکھنے کی وجہ سے اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے ہم پیدا کر دیں گے فرشتوں کو. اے مردوں، اے انسانوں، ہم تم سے تمہاری اولاد میں فرشتوں کو ہم پیدا کر دیں گے اگر ہم چاہیں تو، جو تمہارے جانشین بنیں گے زمین پر. جیسا کہ تمہاری اولاد، تمہاری انسانی اولاد تمہاری خلیفہ جانشین بنتی ہے. جیسا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا یعنی مؤنث سے، حضرت مریم علیہ السلام سے، من غیر فحل، بغیر باپ کے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لتعرفوا، تاکہ تم یہ جان لو، تمیزنا بالقدرت الباہرہ، کہ ہماری قدرت بے مثال ہے، عظیم قدرت ہے. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم یہ جان لو کہ فرشتے اجسام ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے مگر اجسام سے. والقدیم، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو جاننے کا ذریعہ ہے، قیامت کا علم ہے. اب یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں میں سے، ان نشانیوں میں سے جس کے ذریعے قیامت کا آنا جانا جاتا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے، تو قیامت کی ایک نشانی ہے، قرب قیامت کی. وقرأ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لا علم للساعہ، علم النشانی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی. ای وَإِنَّ نُزُولَهُ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، ان کی آمد، یہ قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس تم ہرگز اس کے بارے میں شک مت کرو، قیامت کے بارے میں. فَلَا تَشُكُّنَّ، فِيهَا مِنَ الْمِرْيَةِ وَهُوَ الشَّكُّ، یعنی تم ہرگز اس میں شک مت کرو، یعنی قیامت کے بارے میں. یہ مریتن سے بنا ہے، امترا یمتری امتران، تمترن. واتبعون، اور تم میری اتباع کرو. واتبعونی، یا کے ساتھ پڑھے سہل اور یعقوب. ای واتبعوا ہدایا وشرعی، یعنی تم اتباع کرو میری ہدایت کی اور میری شریعت کی، یا میرے رسول کی، یا رسول کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس طرح گئیں. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ای ھذا الذی ادعوکم الیہ، یعنی یہ چیز جس کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، تم کو ہرگز شیطان نہ ہٹائے، نہ روکے قیامت پر ایمان لانے سے.
او عن الاتباع، یا رسولوں کی اتباع کرنے سے نہ روکے. یعنی تم شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ. شیطان تم کو حق کے راستے سے روکنا چاہے گا، لیکن تم حق کے راستے پر قائم رہو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ظاہر العداوہ، اس کی دشمنی ظاہر ہے. اذ اخرج اباکم من الجنہ، کیونکہ وہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا. ونزع عنہ لباسہ النور، لباس النور، اور ان سے چھین لیا نور کا لباس، نورانی لباس، جنتی لباس. یعنی شیطان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں جائے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی انسان. اس لیے دنیا میں بھی شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے بنی اسرائیل کے پاس. آیت نمبر 63 ہے. قال قد جئتکم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں ولی ابین لکم، میں تاکہ تمہارے لیے میں بیان کروں وہ بعض چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات بالمعجزات، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، او بآیات الانجیل، یا انجیل کی آیتیں لے کر آئے. والشرائع البینات، اور واضح احکام لے کر آئے، الواضحات. قال قد جئتکم بالحکمہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، ای الانجیل، یعنی انجیل لے کر آیا ہوں. والشرائع، اور احکامات لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بیان کروں کھول کھول کر وہ بعض چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. وَهُوَ أَمْرُ الدِّينِ، اور وہ دین کا معاملہ ہے. لا امر الدنیا، نہ کہ دنیا کا معاملہ. یعنی دین کے جن معاملات میں، جن احکام کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، اس کو میں واضح کرنے کے لیے آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا مالک اور خالق ہے. وربکم، اور تمہارا بھی رب وہی ہے. فاعبدوہ، بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ھذا تمام کلامی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام یہاں پر مکمل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام دی، خدا کی توحید اور وحدانیت کا پیغام دیے، اور اپنی رسالت اور نبوت اور اپنی عبدیت اور مخلوق ہونے کا پیغام دیے. فاختلف الاحزاب، بس احزاب جماعتیں اختلاف کی. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں کئی جماعتیں بن گئیں. آیت نمبر 65 ہے. الفرق المتحزبۃ بعد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی فرقے اختلاف کیے، بڑھ گئے. وہم الیعقوبیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، شمعونیہ، یہ فرقے بن گئے. من بین النصارى، نصارہ کے درمیان میں سے. فویل للذین ظلموا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کیے. من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے. یعنی ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے جو ظلم کیے. کیا ظلم کیے؟ حیث قالوا، کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. یعنی 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، وہ بھی کافر ہے. اور ایک گروپ وہ تھا جو 3 خداؤں کو مانتا تھا، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یہ بھی کافر ہے، مشرک ہے. تیسرا گروپ جو تھا وہ موحد ایمان والوں کا تھا، حواریین کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانتے تھے، اور ایک خدا کو مانتے تھے کہ اللہ وحدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا تنہا رب ہے، پوری کائنات کا رب وہی ہے، تمام انبیاء کا رب بھی وہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے. 3. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ وہ تھا، چوتھا فرقہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا.
اور مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی، تو وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا رد فرمائے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کیوں بیان کریں؟ یہ بشریت کی صفت بتا رہے، اللہ کھانے پینے سے پاک۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہو گئے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ تثلیث کے جو قائل ہیں وہ بھی کافر ہیں، ابنیت عیسیٰ کے جو قائل ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ لوگوں کا تکفیر کا تھا۔ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے، اپنی جان دے کے ان کی پوری امت کے گناہوں کو معاف کرا دیا، کفارہ کر دیے بولتے لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کر دیا قرآن۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیے، سولی پر بھی نہیں لٹکے، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ جس آدمی کو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں داخل، قوم پیچھے تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام روم میں داخل ہوئے، پھر اور ایک شخص بھی جو قتل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تھا وہ بھی داخل ہو گیا، اس کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام چھت پھاڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لی، آسمانوں پر لے گئے۔ اور اس کے بعد قوم پیچھے آئی، پیچھے آ کے دیکھی، دروازہ کھولی تو کیا دیکھ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی چہرہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا گیا تھا، شباہت۔ تو اب وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیے اور یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ پھر بعد میں وہ لوگ سوچنے لگے اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ شخص کہاں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے یہاں پہنچا تھا، کیونکہ روم کے باہر نہیں آیا تھا وہ شخص، دونوں داخلے میں، اب ہے ایک وہاں پہ۔ قوم پیچھے ہی پیچھے ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ تو اب وہ لوگ یہ غور کریں کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ آدمی کہاں ہے، اگر وہ آدمی یہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ان کے بارے میں اختلاف کیے شک میں ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کا، خالی ایک گمان کی اتباع کرے لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، آگے بتا دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ یہودیوں سے آپ عیسائیوں سے مقابلہ فرمائیں، خنزیر کو آپ قتل کر دیں گے، خنزیر یہ لوگ کھاتے لوگ عیسائی، صلیب کو توڑ دیں گے، کراس ان لوگوں کا جو نشان ہے وہ توڑ دیں گے، شراب کو حرام قرار دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ تفصیلی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی قرار دے۔ بغیر والد کے اللہ تعالیٰ عیسیٰ یعنی مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس وقت یعنی سائنس اور میڈیکل سائنس عروج پر تھی، طب، علم طب عروج پر تھا۔ اس وقت کے جو ڈاکٹرز تھے بڑے سے بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، لیکن ان کے لیے ایک حیرت انگیز چیز تھی کہ بغیر والد کے لڑکا کیسے پیدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وجود بخشا مریم علیہ السلام کے ذریعے، بغیر باپ، جیسے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا بغیر ماں باپ، نہ والد ہے نہ ان کے والدہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ تخلیق کے اللہ تعالیٰ 4 طریقے اختیار فرمایا۔ پہلا ہے بغیر ماں باپ، یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت اللہ ہے۔ مریم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشان۔ یہ قدرت اللہ۔ عادت اللہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا
عادت اللہ کا یعنی اللہ کا یہ طریقہ ہے. عمومی طور پہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو عادت اللہ بولتے ہیں. خاص مواقع پر اللہ تعالیٰ خلاف عادت یعنی دنیا میں جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز فرماتا ہے ظاہر کرتا ہے تو اس کو قدرت کہتے ہیں. قدرت اللہ یعنی پوری انسانیت مل کے بھی جو کام نہیں کر سکتی وہ اللہ کی قدرت سے اس کا تعلق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے لا علاج بیماریوں سے شفا دینا، شفا اللہ کے ہاتھ میں، مردے کو زندہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ قدرت اللہ. ویسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا ہی جلوہ ہے. قدرت مطلقہ اللہ کی یعنی مطلق اور کامل قدرت صرف اللہ کے لیے. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قادر اور قدیر اللہ کی صفت ہے. تو اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں میں جو طبقات بن گئے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کئی فرقے بن گئے، لیکن ان فرقوں کے لیے ہلاکت ہے. ایسے فرقوں کے لیے جو ظلم کیے. ظلم کیا کرے وہ لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقیدہ جو لوگ رکھے وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بولے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جو خدا کا بیٹا بولے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جو مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہے وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے اولاد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. تو صحیح عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ایک مخلوق ہے وہ. اور مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. حل ینظرون الا الساعہ، آیت نمبر 66. حل ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا. ان تأتیہم بغتہ، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی. وہم لا یشعرون، وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے پس منظر کو بیان فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. احادیث مبارکہ میں اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس کا علم عطا کیا ہے لیکن ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا. کیوں؟ حضور کا علم تو دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ ظاہر کی اگر کر دے تو قرآن کے خلاف ہوتی تھی یہ بات. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو نبی آتے ہیں یعنی کتاب کی تصدیق کے لیے، کتاب کے موافق بات کرتے ہیں نبی، کتاب کے خلاف نہیں. تو احادیث اور قرآن میں اگر غور کریں ہم تو دونوں کا پیغام ایک ہی. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا دن بتایا لیکن سال نہیں بتایا. قیامت جمعہ کے دن آئیں گی لیکن کون سا جمعہ، کس سال کا جمعہ ہوگا یہ نہیں بتایا گیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. البتہ قیامت کی علامتیں بتائی گی. اشراط الساعہ، قیامت کے قریب کیا کیا حالات پیش آئیں گی. تو قیامت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. قیامت ایمان میں داخل ہے. انبیاء علیہ السلام یہ کتابوں کی تصدیق کریں گے اور پھر اس کے موافق گفتگو کریں گے. تصدیق اور موافق، اس کا مطلب اس کے تھوڑا سا خلاصہ. یعنی انبیاء کرام کی بات اور قرآن اللہ کے کلام دونوں یعنی ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. موافق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ایک ہے، حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے، ایسا نہیں ہو، ٹکراؤ نہیں ہوتا دونوں میں. یہ بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نبی پر جو اللہ تعالیٰ جو کلام نازل فرماتا ہے وہ بھی سچا ہے، اور نبی اس کی تشریح کے لیے جو احادیث فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہ بھی وحی خفی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیونکہ قرآن میں ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا سال بیان نہیں فرماتے. پورے احادیث کو اگر ہم تلاش کریں تو کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ قیامت کس سال آئے گی، کس دن آئے گی. یہ بتائیں جمعہ کا دن ہوگا لیکن کون سا جمعہ ہے وہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں. اور کیوں نہیں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک امتحان کے دور میں ہے، آزمائش کے دور میں، تاکہ انسان
ہر لمحہ ہر لحظہ گناہوں سے بچتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے۔ البتہ قرب قیامت کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے جو حضور کے امتی ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ علامتیں بتائیں۔ دجال کا آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا اور بات کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ جانور نکلے گا تو لوگوں کے پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے گا صاف، ایمان والا ہے تو مومن لکھ دیا جائے گا، نظر آئیں گا سب کو۔ کافر اگر ہے تو کافر ہوگی۔ اس کے بعد جو ایمان لائیں گا کافر تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ اب مشرق سے نکل رہا ہے، جب مغرب سے نکلیں گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو گناہوں سے توبہ کریں گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا تو ایمان بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو ایمان لا لیے ان کے لیے نجات اور مغفرت۔ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ علم کا اٹھا لیا جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت یعنی روئے زمین پر ایک بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ ذکر الہی کا ختم ہونا یہ قیامت ہے۔ یعنی پوری دنیا میں کفار و مشرکین رہیں گے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گا۔ تو یہ قیامت کافروں پر آئیں گی۔ قیامت کا آنا بالکل برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا، ان تأتیہم، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی، یعنی قیامت کے اچانک آنے کا ہی انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ آیت نمبر 67۔ الاخلاء، دوست اس دن یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی کی، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، تو وہ لوگ اس محبت پر قائم رہیں گے۔ لیکن جو دنیا داری یا مفادات کے لیے، دنیا داری کے لیے دوستی کیے تھے تو وہ لوگ قیامت کے دن آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے فرمائے گا، اے میرے وہ بندو جو مجھ کو مان لیے، میری عبادت کی، مجھ کو ایک خدا مانے، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، جو میری آیتوں کو مان لیے، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمان تھے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے بڑی بشارت ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے فرمائے گا تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ ادخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم و ازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، اس حال میں کہ تم وہاں پر خوش رہو گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کے پیالے اور سونے کے برتن ان پر گھمائے جائیں گے، یعنی لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کا ان کا نفس خواہش کرے گا۔ وتلذ الاعین، اور جن سے ان کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی، وہ مناظر ہوں گے۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور وہ جنت جن کا تم کو وارث بنایا گیا، اور وہ جنت ہے جن کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے بعض تم کھاتے ہو۔ حل ینظرون، آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 73 کی تفسیر، 73 تک اتنے آیتوں کی تفسیر ہے۔ حل ینظرون الی الساعۃ، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں قیامت کی طرف، یہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے، یعنی عیسائی نہیں دیکھ رہے ہیں یا کفار نہیں دیکھ رہے ہیں قیامت کی طرف۔ ان تأتیہم، کہ قیامت ان کے پاس آئے گی، یہ بدل ہے ساعہ سے۔ ای حل ینظرون الا اتیان الساعہ، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کے آنے کا۔ بغتۃ، یعنی لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں
قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ اچانک، وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی وہ غافل ہوں گے ان کے مشغول ہونے کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں۔ کقولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، تأخذہم وہم یخصمون، یعنی ایک چیخ ان کو پکڑ لے گی اچانک، جبکہ وہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے، یعنی قیامت اچانک آئے گی۔ الاخلاء، یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل ان کی جمع اخلاء، دوست۔ یومئذ، یوم القیامہ، یعنی دوست قیامت کے دن، بعض دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی المؤمنین، ایمان والوں کے۔ ایمان والے جو آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن بھی دوست رہیں گے، لیکن کفار جو دنیا میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وانتصاب یومئذ بعدو، عدو کا لفظ یہ عمل کر رہا ہے یوم پر، ای تنقطع فی ذلک الیوم، یعنی اس دن ختم ہو جائے گی ہر وہ دوستی جو دوستوں کے درمیان تھی، فی غیر ذات اللہ، غیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے نہیں، دنیاوی چیزوں کے لیے جو دوستی کیے تھے ان کی دوستی ختم ہو جائیں گی۔ وتنقلب عداوۃ، اور وہ دشمنی میں پلٹ جائے گی، بدل جائے گی۔ ومقتا، اور ناراضگی میں بدل جائے گی۔ الا خلۃ المتصادقین فی اللہ، مگر سوائے ان لوگوں کی دوستی کے جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے تھے۔ فإنہا الخلۃ الباقیہ، کیونکہ وہ باقی رہنے والی دوستی ہے۔ یا عبادی، یا کے ساتھ اور بغیر یا کے، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ یا عبادی، یا عبادی، بالیاء فی الوصل والوقف، وقف اور وصل کی حالت میں، یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں اور وقف کرنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں مدنی اور شامی اور ابو عمرو نے بغیر یا کے پڑھا۔ یا عبادی لا خوف، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ وبفتح الیاء، اور یا کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے ابو بکر نے۔ یا عبادی الباقون، اور باقی قراء کرام یا کے حذف کے ساتھ پڑھے، یا کے ساتھ پڑھے۔ یا عبادی، ابو عمرو مدنی شامی ان تینوں نے وقف اور وصل کی حالت میں یا کے ساتھ پڑھے۔ یا عبادی، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ ہوا حکایت لما ینادى به المتقون والمتحابون فی اللہ یومئذ، یہ حکایت ہے اس چیز کی جس کے ذریعے ان کو پکارا جائے گا، متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کو۔ اس دن قیامت کے جن الفاظ سے پکارا جائے گا اس کو بیان کیا گیا۔ الذین آمنوا، وہ متقی، وہ اے میرے وہ بندو جو میری آیتوں پر ایمان لائے تھے۔ یہ منصوب المحل ہے، محلاً منصوب ہے، عبادی کی صفت ہے، یعنی یا عبادی اے میرے وہ بندو، الذین آمنوا بآیاتنا، جو میری نشانیوں پر، جو میری آیتوں پر، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ وکانوا مسلمین، اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ منقادین لہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم و ازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، المؤمنات یعنی ایمان والی بیویاں، فی الدنیا، دنیا میں جو تمہاری ایمان والی بیویاں تھے تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون تسرون، تم خوش رہو گے ہمیشہ۔ سرورن، ایسی خوشی، یظہر حبارہ، جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ای اثرہ علی وجوہکم، یعنی ایسی خوشی جس کا اثر چہروں پر نظر آتا ہے۔ یطاف علیہم بصحاف، جمع صحیفۃ، من ذہب واکواب، ای من ذہب ایضا، والکوب والکوز لا عروۃ لہ، وفیہا ای وفی الجنۃ ما تشتہیہ الانفس، مدنی و شامی و حفص بإثبات الہاء العائدة إلى الموصول وحذفها غيرهم لطول الموصول بالفعل والفاعل والمفعول،
وتلذ الأعين وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إما مشتهيات في القلوب أو مستلذة في العيون وأنتم فيها خالدون. اور ان جنتیوں پر، ایمان والوں پر پیش کیے جائیں گے برتن یعنی پیالے، من ذہب سونے کے، وہ اکواب اور کوب اور پیالیاں بھی پیش کیے جائیں گے. سونے کی پیالی ہوں گی، سونے کے پیالے ہوں گے، سونے کے برتن. والکوب، کوب کہتے ہیں الکوز، ایسا پیالہ جس کے لیے ڈنڈی نہ ہو. اور اس میں یعنی جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کا نفس خواہش کرتا ہے. مدنی اور شامی پڑھے ما تشتہیہ الانفس، ہا کو باقی رکھتے ہوئے جو لوٹ رہی ہے ما موصولہ کی طرف، اور دوسرے قرآن نے اس کو حذف کر کے پڑھا ما تشتہی الانفس لطول الموصول بالفعل والفاعل، کیونکہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر یعنی یہاں پر طوالت آ گئی ہے، یعنی فعل آ گیا، فاعل آ گیا، مفعول آ گیا. موصول کے طویل ہونے کی وجہ سے فعل اور فاعل اور مفعول کی وجہ سے ما تشتہیہ الانفس، اس لیے یہاں پر حذف کر دیا گیا. وتلذ الاعین، اور ایسی چیزیں رہیں گی جنتیوں کی، یعنی تمہارے لیے، جنتیوں کے لیے اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس سے ان کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی. وہذا حصر، اور یہ حصر ہے نعمتوں کی اقسام کا، کیونکہ وہ نعمتیں یا تو ایسی ہوں گی جس کے خواہشات ہوں گی دل میں، یعنی شہوت سے اس کا تعلق ہو، شہوات اشتہائی چیزیں ہوں گی، یا آنکھوں کی لذت ہوں گی، اس میں دلوں کے لیے اشتہا ہوگا یا آنکھوں کے لیے لذت ہوں گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس میں دوام ہے. جنت کا بڑا کمال یہ ہے کہ جنت کی ہر نعمت اور جنتی دائمی ہوں گے، یعنی وہاں پر فنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، زوال نہیں ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور وہ جنت جن کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے، وہ جنت ہے بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم کو اس کا وارث بنا دیا گیا اعمال کے بدلے میں. تل کا اشارہ ہے اس جنت کی طرف جس کا ذکر کیا گیا، اور وہ مبتدا ہے اور جنت خبر ہے. واللتی اورثتموہا، یہ جنت کی صفت ہے، یعنی وہ جنت جن کا تم کو وارث بنایا گیا. بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے. ای الجنہ، یہ جنت صفت ہے مبتدا کی. وہ مبتدا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہو رہا، یعنی دل کا اس میں اشارہ اور مبتدا، یا دل کا اس میں اشارہ اور موصوف. الجنت اس کی صفت ہے، اور التی یورثتموہا یہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی دل کا اس میں اشارہ موصوف، الجنہ مشار الیہ اور صفت. اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر، یا موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا. التی یورثتموہا اس کی خبر ہے، یا التی یورثتموہا یہ مبتدا کی صفت ہے، اور بما کنتم تعملون یہ اس کی خبر ہے. اور با کا تعلق ہے محذوف ہے. ای حاصلۃ، یعنی جنت، وہ جنت جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے، یہ حاصل ہے یا مل رہی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. جیسا کہ ظروف میں ہوتا ہے، وہ ظرف جو خبر بنتی ہیں، وہ فی الوجہ الاول پہلی توجیہ اگر کریں تو یہ متعلق ہوگا اورثتموہا کے متعلق ہوگا. وہ شبیہت، اور جنت کو تشبیہ دی گئی اس کے باقی رہنے میں، جنتیوں پر اس میراث سے جو باقی رہتی ہے ورثہ کے پاس. یعنی جنت گویا کہ میراث ہے جنتیوں کی، جس طرح میراث ورثہ کے لیے باقی رہتی ہے تو جنت بھی جنتیوں کے لیے باقی رہے گی. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، اس میں تمہارے لیے بہت سارے میوے جن میں سے تم بعض کھاتے ہو. من تبعیض کے لیے، یعنی لا تأکلون الا بعضھا، تم نہیں کھاؤ گے مگر اس کے بعض. یعنی بے شمار میوے ہوں گے لیکن انسان تمام میوے نہیں کھا سکے گا، جنتی نہیں کھا سکیں گے. ان کو جتنی حاجت ہوں گی، جتنی ضرورت ہوں گی، جتنی خواہش ہوں گی اتنا ہی کھائیں گے.
وَأَعْقَابُهَا بَاقِيَةٌ فِي شَجَرِهَا، اور اس کی ٹہنیاں باقی رہے گی اس کے درخت میں. فَهِيَ مُزَيَّنَةٌ، بس وہ درخت مزین رہیں گے پھلوں سے ہمیشہ. یعنی جنتی جنت سے پھل جب کھائیں گے جنت کے درخت سے، تو وہ پھل جب وہ توڑیں گے تو اس کی جگہ پھر دوسرا پھل لگ جائے گا، فوراً خالی نہیں رہیں گے درخت، فوراً پھل لگ جائے گا. اور حدیث پاک میں لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها، لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها الا نبت مكانها مثلها، یعنی جنت میں کوئی آدمی اس کا پھل نہیں توڑے گا مگر اس کی جگہ اس کے دو مثل، یعنی دو پھل لگ جائیں گے. ایک پھل توڑتے ہی دو پھل لگ جائیں گے اب اس کی جگہ. آیت نمبر 74. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرمین یعنی اللہ کا انکار کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، آیت نمبر 75. یعنی وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے. یعنی وہ لوگ نجات اور چھٹکارے سے مایوس ہو جائیں گے. کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو اب یعنی آرام کی اور چھٹکارے کی کوئی امید نہیں ہوگی. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، آیت نمبر 76. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، آیت نمبر 77. اور وہ پکاریں گے اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام ہے، آپ دعا کیجئے تاکہ آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہمارے خلاف فیصلہ کر دے، ہم کو ختم کر دے. قال، تو مالک کہیں گے انکم ماکثون، بے شک تم ہمیشہ رہنے والے ہو یہاں پر. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، آیت نمبر 78. یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، یعنی انبیاء کو ہم حق دے کر بھیجے تھے تمہارے پاس، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. آیت نمبر 79. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا وہ لوگ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیے تو بے شک ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے ہیں. ام یحسبون، آیت نمبر 80. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشی کو، آہستہ گفتگو کو؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً ہم سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں، ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرمین گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم پہلی خبر ہے، خالدون دوسری خبر ہے. لا یفتر عنہم، یہ تیسری خبر ہے. یہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا. لا یخفف، جہنم کا عذاب کافروں سے کم نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ ای فی العذاب مبلسون آئسون من الفرج، جبکہ وہ کفار عذاب میں مایوس ہو جائیں گے، یعنی چھٹکارے سے مایوس ہو جائیں گے، چھٹکارا نہیں ملے گا ان کو، آرام نہیں ملے گا. متحیرون، حیران و پریشان ہوں گے. وما ظلمناہم بالعذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب دے کر ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا. یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے یہ لوگ خود اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دے دی. ولیکن کانوا ھم الظالمین، ہم کیا ہے، یہ فصل کے لیے ہی. ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے اے مالک، اے لما ایسو من فطور العذاب، جب وہ عذاب کے ختم ہونے سے، کم کیے جانے سے جب وہ مایوس ہو جائیں گے، جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ عذاب بھی کم نہیں ہو رہا ہے، تو نادوا، وہ پکاریں گے یا مالک، اور کہیں گے کہ اے مالک.
اور وہ جہنم کے داروغہ ہیں مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. مالک سے کہیں گے. اور کہا گیا وقیل لابن عباس ان ابن مسعود قرأ یا مال. اور کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ بے شک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں اس طرح پڑھا ہے یا مالک ہے نا, یا مال پڑھیں گے, یا مال بھی پڑھے, یعنی مالک کا مخفف ہے. ترخیم منادہ کے آخری حرف کو حذف کیا جاتا ہے, تو مالک کے کاف کو حذف کر کے یا مال بھی پڑھیں. ونادوا یا مال لیقضی علینا ربک. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما اشغل اہل النار عن الترخیم, یعنی کیا ہی مشغول ہے اہل نار, کیا ہی مشغول رہیں گے اہل نار, یعنی کس چیز نے ان کو مشغول کر دیا عن الترخیم, ترخیم سے. لیقضی علینا ربک یعنی لیمتنا, یعنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو موت دے دے, یعنی موت کی تمنا کریں گے لوگ. اور مالک سے یہ کہیں گے کہ آپ رب سے یہ کہیں, درخواست کریں کہ رب ہم کو موت دے دے تاکہ ہم موت کے ذریعے کم از کم اس عذاب سے چھٹکارا پائیں. من قضاء علیہ, قضاء علی کے معنی کام تمام کرنا, ختم کر دینا. اذا اماتہ, جب وہ اس کو موت دے. فوقظہ موسیٰ, جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں فوقظہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام اس کو گھونسا مارے, یعنی فرعونی کو, فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو. فقضى علیہ, اس کا کام تمام کر دی. موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو, فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو ادب سکھلانے کے لیے مارے, تو وہ شخص مر گیا, ختم ہو گیا. والمعنی, معنی یہ ہے کہ سل ربک, آپ اپنے رب سے, اے مالک, اے جہنم کے داروغ, آپ اپنے رب سے پوچھئے, سوال کریے کہ ان یقضی علینا, کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے, یعنی ہم کو ختم کر دے, ہم کو مٹا دے, ہم کو موت دے دے. قال, تو جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ بے شک تم یہیں جہنم میں رہنے والے ہو, یعنی لابثون فی العذاب, عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہو. لا تتخلصون عنہ بموت, تم موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے اور نہ عذاب کم کیا جائے گا, یعنی تم پر موت بھی طاری نہیں ہوں گی, عذاب بھی کم نہیں ہوگا, تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. لقد جئناکم بالحق, کلام اللہ تعالی, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت جہنمیوں سے, کافروں سے فرمائے گا یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے, یعنی ہمارے رسول تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے تھے, لیکن تم نہیں مانے, تم حق کا انکار کر دی, لہذا یہ اس کی سزا ہے, اس کا عذاب ہے. لقد جئناکم بالحق, کلام اللہ تعالی, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ویجب, اور یہ واجب ہے کہ ان یکون فی قال ضمیر اللہ, یعنی قال انکم ماکثون میں قال میں جو ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی, یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے کافروں تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ لقد جئناکم, یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے تھے. لما سألوا, جب انہوں نے مالک سے سوال کیا کہ وہ اللہ سے ان کے لیے موت کی دعا کرے, موت کا سوال کرے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا اس سے, یہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے گا. کہا گیا کہ یہ متصل ہے فرشتے کے کلام کے ساتھ, یعنی مالک کے کلام کے ساتھ. والمراد, مراد یہ ہے کہ بقولہ جئناکم سے مراد کیا ہے, فرشتہ, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے, یعنی یہ کون کہیں گے, مالک, جہنم کے داروغ, یعنی فرشتے لے کے آئے تھے, کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. وہوا منہم, اور مالک بھی فرشتوں میں سے ہی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, لیکن تم میں سے اکثر حق کا انکار کرتے تھے, ناپسند کرتے تھے حق کو. لا تقبلونه, یعنی حق کو قبول نہیں کرتے تھے, اس سے نفرت کرتے تھے, بھاگتے تھے. لِأَنَّ مَعَ الْبَاطِلِ الدَّعَةُ وَمَعَ الْحَقِّ التَّعَبُ, کیونکہ باطل کے ساتھ خوشحالی تھی دنیا میں, باطل پرستوں کے لیے, اور حق کے ساتھ آزمائش تھی, کیونکہ جب ایمان لا لیے تو اس کے بعد شریعت پر عمل کرنا تمام احکامات ہیں. ام ابرم امرن, ای ام احکم مشرکو مکہ امرن من کیدہم ومکرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنا مبریبون کیدنا کما ابرموا کیدہم وکانوا یتنادون فیتناجون فی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار الندوہ
ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ام ابرموا، کیا یہ لوگ کوئی پختہ ارادہ کر لیے کسی چیز کا؟ تو بے شک ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے، مضبوط کرنے والے ہیں۔ کیا مکے کے مشرکوں نے کوئی پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ من قیدیم، ان کی سازش کے بارے میں، اور ان کے مکر و فریب کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو سازشیں کر رہے تھے، کیا وہ لوگ اس کو مضبوط کر لی؟ اگر وہ لوگ سازش کو مضبوط کر لی تو ہم بھی یعنی ہم بھی ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کا ہم پختہ ارادہ کر لیں۔ کئی طرح ہم اپنی تدبیر کو مضبوط کرنے والے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ اپنی سازش کو مضبوط کر لیے۔ وَكَانُوا يَتَنَادَوْنَ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے تھے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کے بارے میں۔ فی دار الندوہ، ندوہ کے گھر میں، دار الندوہ ایک مقام تھا مکے میں، وہاں بیٹھ کر کفار و مشرکین سازشیں کرتے تھے ندوہ میں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی سرگوشی کو؟ حدیث انفسہم، وہ لوگ چھپ کر یا خفیہ طور پر جو بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، دلوں کے حال کو، ذہن میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تنہائی میں انسان جو بات کرتا ہے یا جو کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشی کو نہیں سنتے، ان کی راز کی باتوں کو نہیں سنتے، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشی کو، جو وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور جو وہ چھپاتے ہیں دوسروں سے۔ بلا، کیوں نہیں، یقیناً ہم اس کو سنتے ہیں۔ وَنَطَّلِعُ عَلَيْهَا، اور ہم اس سے واقف ہیں۔ وَرُسُلُونَا، ای الحفظت، اور حفاظت کے جو فرشتے ہیں، یعنی لکھنے والے فرشتے، ہمارے جو فرشتے وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، یکتبون ذالک، وہ ان کی تمام گفتگو کو لکھتے ہیں، ان کے تمام افعال کو لکھتے ہیں۔ وعن یحیی بن معاذ من ستر من الناس عیوبہ او ابداها لمن لا تخفى علیہ خافیہ فقد جعلہ اہون الناظرین الیہ وہو من امارات النفاق۔ ایک بزرگ اور ایک صوفی کا قول ہے، وعن یحیی بن معاذ، یحیی بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ من ستر من الناس، جو شخص لوگوں سے اپنے عیبوں کو چھپائے یا اس کو ظاہر کرے اس ذات کے لیے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں چھپتی، تو یقیناً اس نے اس کو بنا دیا اہون الناظرین، اس کو تمام دیکھنے والوں میں معمولی اور ہلکا بنا دیا۔ وہو من امارات النفاق، اور یہ نفاق کی علامتوں میں سے، یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سے چھپ رہا ہے، چھپ کر گناہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ اس کا یہ گناہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایسا سمجھنا اور لوگوں سے اپنے عیوب کو چھپا رہا ہے، خدا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ سے نہیں بچ رہا ہے، تو گویا کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ یعنی جب اللہ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، پھر بھی وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ صوفی کا قول ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آیت نمبر 81۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے، اگر رحمان کی اگر اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی رحمان کی اولاد ہے ہی نہیں اور میں صرف رحمان کی عبادت کرتا ہوں، رحمان کی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس کی عبادت کرتا، یعنی مطلب میرا رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا تنہا اکیلا ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، رب العالمین ہے، تو لہذا صرف تنہا اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو یہ لوگ جوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جن چیزوں کے لوگ شریک کر رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔
وہ اکیلا آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، زمینوں کا بھی رب ہے، عرش کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ فَذَرْهُمْ، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی ایسے کافروں کو، مشرکوں کو، کہ وہ اپنے گفتگو میں مصروف رہیں، کھیل کود میں، یہاں تک کہ وہ پائیں اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی قیامت تک ان کو آپ چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ پہنچا دی۔ وہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں، لہو لعب میں ہیں، تو قیامت کے دن ان کو اس کا اندازہ ہوگا اور اس کا انجام ان کو دیکھنا پڑے گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 84۔ اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ایک خدا ہے، اور زمین پر بھی وہی الہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمتوں والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آیت نمبر 85۔ اور مبارک ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب اللہ ہی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 86۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن بتوں کی، وہ شفاعت نہیں کر سکتے، شفاعت کے مالک نہیں ہیں، مگر وہی لوگ شفاعت کے مالک ہوں گے جو حق کی گواہی دی، یعنی ایمان والے جو اللہ کو مان لیے، وہ لوگ شفاعت کے مالک ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، قسم ہے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان کافروں سے، کہ من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ان کو پیدا کیا، اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کدھر پھرے جا رہے ہیں، یہ بات مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، پھر اللہ کو کیوں نہیں مان رہے لوگ، اللہ کو ایک خدا کیوں نہیں مان رہے، اللہ کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کے پاس قیامت کا بھی علم ہے اور اس چیز کا بھی علم ہے۔ وَقِيلِهِ، حضور کے اس قول کے، حضور جو کہے یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ ایک ایسی قوم ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فاصفح عنہم، اے حبیب آپ ان کو درگزر کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے سلام۔ فسوف یعلمون، وہ جان لیں گے قیامت کے دن، یعنی آپ ان سے برات اختیار کر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، آپ ان کو پہنچا دیے خدا کا پیغام، قرآن پہنچا دیے، اگر آپ وہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجیے، وہ قیامت کے دن جان لیں گے انکار کا انجام کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا اور کیا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ان کو اس کا علم ہوگا جب وہ جان لیں گے، لیکن اس وقت جاننا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قل ان کان للرحمن ولد وصح ذلك ببرهان فأنا أول العابدين، فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد إليه كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه، وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والمراد نفي الولد، وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها، فكان المعلق بها محالا أيضا محالا مثلها، ونظيره قول سعيد بن جبير للحجاج حين قال له والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى لو عرفت أن ذلك إليك لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلها غيرك. وقيل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين، أي الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه. وقيل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبيد يعبد، إذا اشتد أنفه فهو عبيد وعابد، وقرئ العبيدين. وقيل هي
إن النافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد. وروي أن النظر قال الملائكة بنات الله فنزلت فقال النظر ألا ترون أنه صدقني فقال له الوليد ما صدقك ولكن قال ما كان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له ولد حمزة وعلي ثم نزہ ذاته عن اتخاذ الولد فقال. اس آیت میں مشرکوں کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اور توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ خدا تعالی اجزاء سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کی اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی تو خدائی میں شریک ہونا لازم آتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اور اس سے جز ہونا لازم آتا، اللہ تعالیٰ جز سے بھی پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ. اسی عقیدے کو اس آیت میں کھول کر بیان کیا گیا اور کافروں کا رد کیا گیا. بعض لوگ جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا رد کیا جا رہا ہے. اے رسول آپ فرما دیجئے، اے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. یعنی تم جیسا خدا کے بیٹے کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر حقیقت میں خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو تم سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. یعنی جس طرح خدا کی تعظیم کی جاتی ہے، خدا کی اولاد کی بھی تعظیم کی جائے گی. جب خدا کی اولاد ہی نہیں ہے تو اللہ کا شریک ہونا، اللہ کا مطلب اللہ کے لیے شریک کا ہونا اور اللہ کے لیے اولاد کا ہونا، یہ تو بالکل محال ہے. اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. فَأَنَا أَوَّلُ مَن يُعَظِّمُ، اگر رحمان کی اولاد ہوتی بفرض محال تو فَأَنَا، تو میں سب سے پہلا وہ شخص ہوتا جو اس بچے کی تعظیم کرتا اور تم سب میں اس کی طرف اطاعت کے لیے آگے بڑھتا. جیسا کہ آدمی بادشاہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، بادشاہ کی اولاد کی بھی تعظیم کرتا ہے، لتعظیم ابھی اس کے والد کے احترام کی وجہ سے. وَهَذَا كَلَامٌ وَارِدٌ، اور یہ بفرض محال کلام آیا ہے، مطلب محال ہے خدا کے لیے اولاد کا ہونا. والمراد نفی الولد، یہاں پہ اولاد کی نفی کرنا مراد ہے، یعنی رحمان کی اولاد ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کو جوڑ دیا گیا تھا اولاد کے ہونے سے، اور جب وہ محال ہے اولاد کا ہونا تو جس چیز کو اولاد سے جوڑ دیا گیا یعنی غیر اللہ کی عبادت، یہ بھی محال ہے. وہ نظیر وہ، اور اس کی مثال ایسی جیسا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج سے فرمایا، حین قال له، جس وقت حجاج نے ان سے کہا سعید بن جبیر سے، اللہ کی قسم ضرور میں تم کو بدل دوں گا، تمہاری دنیا کو میں آگ سے بدل دوں گا، بھڑکتی ہوئی آگ سے. تو اس وقت سعید بن جبیر نے کہا اگر میں یہ بات جانتا ہوتا کہ یہ چیز کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کو ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے یا تمہاری استطاعت اگر میں یہ جانتا ہوتا تو میں تمہارے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتا، یعنی میں تم کو خدا بنا لیتا. یعنی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم جو چاہے نہیں کر سکتے، یہ اختیار تو اللہ کا ہے. وقیلا، اور کہا گیا ان کان للرحمن ولد، اس آیت کے معنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر رحمان کی اگر اولاد ہوتی تمہارے گمان کے مطابق تو میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں گا. اگر رحمان کے لیے خدا یعنی رحمان کی اولاد کو اگر تم مان بھی لی اے کافروں تو، لیکن میں نہیں مانوں گا، میں ایک خدا کی عبادت کروں گا، اللہ کی. یعنی میں سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننے والا ہوں. المکذبین قولکم، اور تمہاری باتوں کو میں جھٹلانے والا ہوں جو تم اولاد کی نسبت کرتے ہو اللہ کی طرف، میں اس کا انکار کرتا ہوں. وقیل، اور کہا گیا کہ ان کان للرحمن ولد فی زعمکم فانا اول الآنفین. عابدین کے اور ایک معنی بول رہے ہیں کہ منہ پھیر لینا کسی چیز سے، نفرت کرنا. اگر تمہارے گمان کے حساب سے اگر رحمان کی اگر اولاد بھی اگر ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اگر ہو تو میں سب سے پہلے اس بات کا انکار کرنے والا ہوں، اس بات سے میں نفرت کرنے والا ہوں کہ رحمان کے لیے اولاد ہو. یعنی رحمان کے لیے اولاد کے تصور کو میں سب سے پہلے جھٹلانے والا ہوں اور اس بات کا انکار کرنے والا ہوں.
اور کہا گیا کہ ان نافیہ ہے، ان کان للرحمن ولد، ان بمعنی ما، یعنی ما کان للرحمن ولد، رحمان کے لیے اولاد نہیں ہے، فانا اول العابدین، بس میں سب سے پہلے رحمان کو ایک ماننے والا ہوں، یعنی رحمان کو ایک ماننے والوں میں، رحمان کو ایک خدا ماننے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو پاک قرار دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو اختیار کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ فرما رہا ہے کہ سبحان رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب پاک ہے، اس کے لیے پاکی ہے شرک سے، اولاد سے۔ رب العرش، جو عرش کا رب ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جو کفار و مشرکین خدا کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ جن چیزوں کو لوگ جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی شریک جو کرتے ہیں وہ لوگ، شرک جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اولاد کی جو نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ای ہوا رب السماوات والارض، یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، والعرش، اور عرش کا رب بھی وہی ہے، فلا یکون جسمن، بس وہ جسم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم مخلوق کی صفت ہے۔ اذ لو کان جسما لم یقدر علی خلقہ، کیونکہ اگر وہ جسم ہوتا تو جسم کو پیدا کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جِسْمًا، جب وہ جسم نہیں ہے تو اس کے لیے اولاد بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ تولد، اولاد کا ہونا، یہ جسم کی صفات میں سے ہے۔ اولاد اسی کو ہوتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو مصروف رہنے دیجئے ان کے باطل میں، وَيَلْعَبُوا، اور ان کے کھیل کود میں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے لہو لعب میں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی قیامت کا دن۔ وَهَذَا دَلِيلٌ، اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جہالت کی بات ہے، یعنی اللہ کے لیے اولاد کو یہ لوگ جو مان رہے ہیں کفار و مشرکین، یہ جہالت کی بات ہے، یہ لہو لعب کی بات ہے، یہ بالکل بیکار اور بکواس گفتگو ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، پھر اللہ ہی کی الوہیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور عظمت کس طرح بے مثال ہے، اور اس کی شان الوہیت اور شان صمدیت، ہر شان اللہ تعالیٰ کی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، احد ہے، واحد ہے، الہ واحد ہے، فرد ہے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ایک خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی زمین میں بھی وہی خدا ہے۔ ضمین اسمہ تعالی معنی وصف، یا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وصف کے معنی پر شامل ہو گیا، فَلِذَٰلِكَ، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ظرف کو جوڑ دیا گیا، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، فی قوله فی السماء وفی الارض، کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو، ہوا حاتم فی تئی، وہ حاتم ہے تئی میں، تئی قبیلے میں، وہ حاتم ہے تغلیب قبیلے میں بھی، علی تضمین معنی الجواد، یعنی سخی کے معنی یہاں پر اس میں شامل ہے، جواد میں، یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی، وہی اللہ ہے زمین پر بھی، یعنی ہر جگہ وہی تنہا رب العالمین ہے جس کی الوہیت اور قدرت اور عظمت کا جلوہ کائنات میں، یعنی پوری کائنات میں اللہ ہی کا جلوہ ہے۔ کأنک قلتا، گویا کہ تم نے کہا، ہوا جواد فی تئی، جواد فی تغلب، وہ سخی ہے قبیلہ تئی میں بھی، سخی ہے تغلب میں بھی، یعنی ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں ہم پہ، یعنی زمین اور آسمان میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وَقُرِيَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ، ایسا بھی پڑھا گیا، ایک قرات میں الہ کا لفظ ہے اور ایک قرات میں اللہ کا لفظ ہے، کلمہ ہے۔ وَمِثْلُهُ، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔
فَكَأَنَّهُ ضَمِنَ مَعْنَى الْمَعْبُود، معبود کے معنی میں شامل ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. یعنی اگر کسی کی عبادت کی جانی چاہیے تو زمین پر بھی اللہ ہی ہے، آسمانوں پر بھی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ معبود برحق صرف اللہ ہے. تو وہی آسمانوں پر اور وہی زمینوں پر عبادت کے لائق ہے. یعنی زمین والوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، آسمان والے تو اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. والراجع الى الموصول، اور موصول کی طرف جو لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے. وهو الذی فی السماء الہ، الذی کا جو لفظ ہے اس میں موصول، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے. لطول الکلام، کلام کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، جیسا کہ ان کا یہ قول ہے ما انا بالذی قائل لک شیئا. جیسا اس میں یہ جملے میں الذی اس میں موصول استعمال ہوا، لیکن اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو حذف کر دیا گیا. ابھی طول کلام، کلام کی طوالت کی وجہ سے بھی اس کو حذف کیا جاتا کہ کہیں کلام طویل نہ ہو جائے. تقدیر یہ ہے وهو الذی هو فی السماء الہ، ہوا محذوف ہے. وہ الہ، اور الہ کو رفع آ رہا ہے اس بنیاد پر کہ وہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. ہوا الہ، اور الہ کو رفع نہیں آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اس کی خبر فی السماء میں ہو رہا ہے. یعنی الہ خود مبتدا ہو رہا ہے، یہ فی السماء خبر ہے. الہ مبتدا ہے اور فی الارض خبر ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمتوں والا ہے فی اقوالی، اپنے اقوال میں. یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے. وہ افعال ہی، اور اب جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. العلیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو کچھ ہو چکی ہے اور جو کچھ ہونے والی ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ أي علم قيامها وإليه ترجعون. یرجعون مکی و حمزۃ و علی. پھر اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق کیوں ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی مالک ہے. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور اللہ کے پاس قیامت کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے والا اللہ ہی ہے، اور کب آنے والی ہے قیامت یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور قیامت کے دن سب کو، تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے گا، سب کا فیصلہ اللہ ہی فرمائے. جزا سزا دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے گا، بدلہ عطا فرمائے گا، جنت دے گا. کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا. تو اللہ ہی کے یہ صفات ہیں. جب اللہ کے یہ صفات ہیں تو وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مبارک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بھی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا. مکی اور حمزہ اور علی، یہ تین قراء کرام یرجعون غائب کے صیغے سے پڑھے، ان کو لوٹا دیا جائے گا، وہ لوگ لوٹیں گے. ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من أي يدعونهم من دونه أي من دون الله الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله إلا من شهد بالحق أي ولكن من شهد بالحق بكلمة التوحيد وهم يعلمون أن الله ربهم حقا ويعتقدون ذلك هو الذي يملك الشفاعة وهو استثناء منقطع أو متصل لأن في جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة. ولا يملك، اور ان کے معبودان یعنی ان کافروں کے جو خدا ہیں، جن کو یہ لوگ خدا بنا لیے، یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، شفاعت نہیں کر سکتے. جیسا کہ یہ لوگ جو کفار و مشرکین گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بت، یہ ان کے معبودان باطلہ، ان کے معبود ان کی سفارش کریں گے اللہ کے پاس. ایسا نہیں ہو رہا.
سفارش وہی کریں گے جو حق کی گواہی دیں، یعنی جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی. یہ بولا کہ یعنی وہی لوگ شفاعت کریں گے، شفاعت کے مالک ہوں گے جو حق کی گواہی دی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ خدا کی جو گواہی دی ہے وہی لوگ شفاعت کریں گے. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے حقیقت میں. ویعتقدون ذلک، اور وہ اس کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں، اس کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہی ایسا عقیدہ رکھنے والے ہی، ایمان والے ہی شفاعت کریں گے. اور یہ استثناء منقطع ہے یا متصل ہے؟ کیونکہ الذین یدعون من دون اللہ کے جملے میں فرشتے ہیں، اور من دون اللہ الملائکہ، استثناء منقطع ہیں یا استثناء متصل ہے؟ یعنی منقطع کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جس کو بھی خدا مان رہے ہیں وہ ان کی سفارش نہیں کرے گا. سفارش وہی لوگ کریں گے جو حق کی گواہی دی، یعنی کلمہ توحید کو، اللہ کو جو مانے، اللہ کو ایک خدا مانے، وہی لوگ گواہی دیں گے. تو اللہ کی گواہی دینے والے، اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی الوہیت وحدانیت کی گواہی دینے والے ان بتوں میں داخل ہی نہیں ہے، لوگ خارج ہے. تو استثناء منقطع ہو گیا. مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے. متصل کب ہوگا یہ بتا رہے ہیں کہ اب بعض ایک فرقے ایسے جو فرشتوں کی بھی کو بھی خدا مانتے لوگ، تو اب یہاں پر فرشتے، کیونکہ فرشتے شفاعت کریں گے، لیکن کس کی کریں گے؟ ایمان والوں کی کریں گے. کافروں کے لیے تو کوئی شفاعت نہیں کرے گا. لیکن یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی عبادت کی، جن کی یہ لوگ عبادت کی، وہ بت شفاعت نہیں کریں گے. بتوں سے شفاعت کی نفی کر دی گئی. لیکن بعض لوگ فرشتوں کی جو عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کو خدا مانتے تھے، تو کیا فرشتے بھی شفاعت نہیں کریں گے؟ فرشتے تو خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، لیکن فرشتے تو شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، لیکن ایمان والوں کی کریں گے، کافروں کی نہیں کریں گے. الا من شہد بالحق وہم یعلمون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. تو اس میں دو باتیں معلوم ہیں کہ کافروں کی شفاعت نہیں کی جائیں گی، اور کافر جن کو خدا مانتے ہیں، جن بتوں کو، وہ بھی شفاعت نہیں کریں گے. البتہ انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، مقرب بندے، ایمان والے شفاعت کریں گے. ایمان والے ایمان والوں کی شفاعت کریں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان کافروں سے، مشرکوں سے، کہ من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پیدا کیا. للاصنام والملائکہ، نہ کہ بت نہ فرشتے، یعنی بت ان کو پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا کیا، اور فرشتے ان کو پیدا نہیں کی، لیکن یہ لوگ فرشتوں کو خدا مان رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں کی بھی تردید فرما رہا. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، بس وہ کدھر پھرے جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ توحید سے کس طرح ہٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، یہ اقرار کرنے کے باوجود. وَقِيلِهِ، تردید کا مطلب اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے ان کا. خدا کی شان کیا ہے اور بندوں کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید کا فیضان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح ایک ماننا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے مثل اور بے مثال ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات کی جیسی کوئی ذات نہ زمین پر ہے نہ آسمانوں پر ہے. اللہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. اور مخلوق سے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ مشابہ نہیں، اور مخلوق کسی بھی چیز میں اللہ کے مشابہ نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. مشابہ یعنی جیسا، سملر، مخلوق میں جیسا اللہ تعالیٰ مشابہت رکھا،
ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی صفت، کوئی بندہ کوئی کام کر سک رہا تو دوسرا بھی کر سکتا. ایسا معاملہ یعنی مخلوق کا معاملہ اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. مثال کے طور پر بندہ بھی سن رہا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، لیکن بندے کے سننے کو اللہ کے سننے سے جوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ کیونکہ بندے کا سننا یہ محتاج ہے اللہ کی قدرت کا. اللہ جو سنانا چاہے وہی بندہ سن سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت چھین لے تو کوئی سن نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنا ہی سن سکتا ہے جتنا اللہ چاہے سنانا. بے شک حق حق. بندہ ہر آواز کو نہیں سن سکتا، لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ کان کا محتاج نہیں ہے سننے کے لیے. بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی قدرت سے سنتا ہے، اور وقت واحد میں پوری کائنات کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، جبکہ بندہ ایسا نہیں سن سکتا. اللہ کے لیے قریب اور بعید دونوں برابر ہے. دور، کوئی دور سے پکار رہا ہے اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے. کوئی قریب سے پکار رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کوئی دل سے پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی مراد کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا اور سنتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر. یعنی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. مخلوق کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اللہ کی ذات نور ہے. عقیدہ توحید کو اس میں اللہ تعالیٰ اجاگر فرمایا، بتایا. اور نجات کا پورا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے، جو اللہ کو ایک مانا. قرآن پاک کا آغاز بھی عقیدہ توحید سے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہی پیغام دیا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، پالن ہار ہے، خالق اور مالک. وقیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو فرمایا، یہ کہا، اس کا بھی علم ہے. حضور کافروں کی شکایت کرتے ہوئے، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں کہیں، یا ربی ان ہؤلاء، اے میرے رب بے شک یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. حضور یہ جو دعا کی، یہ جو جملہ بولے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. بالجر وقیلہ، لام کے زیر کے ساتھ پڑھے عاصم اور حمزہ. ای وعندہ علم الساعۃ وعلم قیلہ. اس جملے کا تعلق پچھلے جملے سے اور اس کا عطف ہو رہا ہے ساعہ پر. یعنی اللہ کے پاس قیامت کا بھی علم ہے، اور حضور کی اس دعا اور اس جملے کا یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. والہاء، اور یہ ہا، یہ جو ضمیر ہے، والہاء یہ لوٹ رہی ہے. وقیلہ، حضور نے جو کہا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، حضور کے قول کو. لتقدم ذکری، کیونکہ حضور کا ذکر گزر چکا ہے اس آیت میں. بولے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اور نسب کے ساتھ بڑے باقی لوگ. وقیلہ، اس کا عطف کرتے ہوئے ساعہ کے محل پر ور، یعنی یعلم الساعہ، اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی جانتا ہے. ویعلم قیلہ، اور حضور کے قول کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اے قیل محمد، یعنی محمد کے قول کو بھی اللہ جانتا ہے. محمد کا قول کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور یہ بولے، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. قیل اور قول اور قال اور مقال سب کے معنی آتے ہیں قول، بات. اور جائز ہے کہ جر اور نصب ہو حرف قسم کو پوشیدہ ماننے کی بنیاد پر. وقیلی، وہ قسم کو بھی، قسم کا بھی ہو سکتا، وہ حرف جر ہے. قسم ہے حضور کے اس قول، حضور کی دعا اور بات کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. یا ربی، اے میرے رب. حضور جو یا رب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. یا رب بولنے والے تو کئی گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور جو فرمائے یا رب، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اکبر. تو قول رسول کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے کلام میں، کلام مصطفیٰ کی اللہ قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث کی عظمت معلوم ہو رہی ہے، حضور کے اقوال.
اور نصب ہے یہاں پر حرف قسم پوشیدہ پر ہے، اور جواب قسم یہاں پر ہے ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ حضور کی بات، حضور جو بولے یا رب، اے میرے رب، حضور یہ جو جملہ بولے یا ربی، اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ ان کافروں کی وجہ سے آپ زیادہ فکر مند مت ہو، آپ ان کو دین پہنچا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس آپ ان کو پہنچا دیجئے، ان کے بارے میں فکر مت کریے۔ کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا وَأَقْسَمَ بِقِیلِهِ یا وَأُقْسِمُ بِقِیلِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں حضور کے قول یا ربی اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ بدبخت، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِقْسَامُ اللَّهِ بِقِیلِهِ رَفْعٌ مِّنْهُ، اور اللہ کا حضور کے قول کی قسم کھانا، یہ حضور کے مقام اور قول کو بلند کرنا ہے برابر۔ اللہ اکبر، ساری دنیا اللہ کی قسم کھاتی ہے اور اللہ مصطفیٰ کی قسم کھا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان، ہائے 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 ہائے۔ وَتَعْظِيمٌ لِدُعَائِهِ، اور حضور کی دعا، حضور جو یا رب بولے نا، دعائے مصطفیٰ کی عظمت کو بتانا ہے، یعنی حضور کی دعا عام دعاؤں کی طرح نہیں ہے، حضور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ وَالْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، اور حضور کی التجا، حضور جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بتا رہا ہے یا ربی۔ تو معلوم یہ ہو رہا، دعا تو کئی جملوں سے کر سکتے ہیں، لیکن یا ربی، رب کا لفظ جن دعاؤں میں آتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ربنا ربنا سے شروع کرنا ہے دعا۔ رب کا لفظ جن آیتوں میں، جن دعاؤں میں، اس سے دعا کا آغاز کرنا چاہیے، یا ربی، اے میرے رب، فاصفح عنہم، حضور جو دعا کی ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ یہ جو یا رب کہہ رہے ہیں، اس کی قسم، آپ کے کہنے کی قسم، آپ کی دعا کی قسم، یہ کفار ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فاصفح عنہم، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ فاعرض عن دعوتہم، آپ ان کی دعوت سے اعراض کیجیے، یعنی ان کو آپ دعوت مت دیجیے۔ یائسن عن ایمانہم، ان کے ایمان سے مایوس ہوتے ہوئے، اور آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ وقل لہم سلام، اور آپ ان سے کہہ دیجئے سلام، یعنی تسلم منکم، تم سے چھٹکارا ہے، وہ متارکہ، یعنی تم کو چھوڑ دے رہے ہیں، برات۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، یہ کفار و مشرکین قیامت کے دن جان لیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے کافروں کے لیے، اور حضور کے لیے تسلی ہے، یعنی جو لوگ حضور کی شان رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب حضور کے مقام کو دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جس نبی کو یہ لوگ برا بھلا کہتے تھے، ان کا مقام کس قدر بلند، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا اور انکار کرنے کا انجام بھی ان کو جاننا پڑے گا قیامت کے۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو سلام کرنا ہے، مراد یہ ہے کہ یہاں پہ صلح، یعنی کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، اس کی جہالت سے بچنے کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر سورہ زخرف الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بیان فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور دعا کی اہمیت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔